بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قادرہ، موجودہ زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے جناب یہ کون ہے، کہا یہ میرے دوست ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ کے دوست ہیں؟ تو ویسے بات چلتی ہے تو کہتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، بھائی یہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست ہیں، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے۔ تو کبھی آپ نے اس دوستی کے حوالے سے فرامین کی طرف نظر کیا ہے کہ مخلص دوست کسے کہتے ہیں؟ کون ہے مخلص دوست؟ اگر دوست بنے ہیں تو پھر دوستی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط پہ وہ دوست پورا اترتا ہے اور دوسرا بھی اس شرائط پہ پورا اترتا ہے، دونوں ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کے پکے دوست ہیں اور مخلص دوست ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں ہے اور بس ایک وہ ہے تو وہ دوستی نہیں ہے، وہ ایک مفاد پرستی ہو سکتی ہے، خود غرضی ہو سکتی ہے، یا کسی اور وجہ سے ایک دوست بنا کر جو ہے وہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ ان کو پہنچنا ہوتا ہے تو وہ ایک دوستی کا راستہ اختیار کر کے اصل ہدف اور مقصد کسی اور تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہ دوستی اختیار کر لیتے ہیں۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آئیے صادق آل محمد سے پوچھتے ہیں، چھٹے امام سے پوچھتے ہیں مولا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ آپ بھی اب دیکھیں کہ دائیں بائیں کہ جن کو آپ نے دوست بنا رکھا ہے وہ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں کیسا ہوں، پھر میرے دوست کیسے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا میں ہوں گا تو ویسے ہی میرے دوست ہوں گے، لازمی بات ہے۔ جن کے ساتھ طبیعت ملتی ہوگی، تہنیت ملتی ہوگی، جن کے ساتھ ایک سلسلہ ہوتا ہوگا تو وہ ایک دوست۔ لیکن وہ بھی اگر ہیں جن سے طبیعت آپ کی مل رہی ہے، جن سے مزاج مل رہا ہے، ذہنی ہم آہنگی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا دوستی کی کوئی شرائط ہے، کوئی مخلصانہ دوست کسے کہتے ہیں۔ صادق آل محمد سے پوچھتے ہیں، چھٹے امام سے پوچھتے ہیں مولا ہمارے آقا آپ ہمیں بتائیے کہ اگر ہم کسی دوست کا چناؤ کریں تو اس دوست کے چناؤ پہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم ایک دوسرے کے مخلص ہیں یا مخلص نہیں ہیں۔ تو عزیزو آؤ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 شرائط ہیں، 5 شرائط۔ اب یہ شرط فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دوست بنایا ہے تو اس نے وہ شرطیں پوری کرنی ہے فقط، نہیں، اس نے بھی ان 5 شرائط پہ پورا اترنا ہے اور آپ نے بھی ان 5 شرائط پہ پورا اترنا ہے، تو دوستی مخلص ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ بھائی وہ تو شرائط پہ پورا اترے اور آپ نہ اترے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو مخلص ہے لیکن آپ اس کے مخلص نہیں ہیں۔ تو لہذا دوستی تو دونوں طرف سے مخلصی مانگتی ہے نا، دوست دونوں طرف سے خالص دوستی، خالص تو خالص دوستی کے لیے 5 شرائط پہ عمل کرنا ہوگا۔ جب تک 5 شرائط پہ عمل نہیں کوئی کرتا اس وقت تک ان کی دوستی کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط مولا فرماتے ہیں دوستی کی یہ ہے کہ ہر دوست ظاہر اور باطن میں اپنے دوست سے متفق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ زبانی کلامی تو دوست کو کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اس کے باطن میں اس کی درستگی کی گواہی نہ دی جا رہی ہو تو یہ مخلص نشانی نہیں ہے۔ اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی اپنے دوست کے ساتھ متفق ہو
تو وہ صحیح معنوں میں وہ اس کا دوست ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ ہر دوست کے عیب کو اپنا عیب اور دوست کی خوبی کو اپنی خوبی سمجھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوست کی خامی کو اپنی خامی سمجھے، دوست کی خوبی کو اپنی خوبی سمجھے۔ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو یہ سمجھے کہ یہ عیب یار یہ اس کے اندر نہیں ہے، یہ میرے اندر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ یعنی ایک دوسرے کے عیبوں کو دور کرنا دوستی کہلاتا ہے۔ ایک دوسرے کی خوبیاں جو ہے سمجھے کہ یہ اس کی خوبی اگر ہے تو یہ سمجھو میری خوبی ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط امام صادق فرماتے ہیں دوستی کی یہ ہے کہ اگر ایک دوست کو اقتدار یا دولت مل جائے، توجہ کیجیے گا، کہاں ہوتا ہے ایسا کہ کون سے ایسے یہاں کے آج کل کے دوست ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں، جو دوست بنائے بیٹھے ہیں آپ لوگ اور دوستی اور یاریاں جناب قائم کر رکھی ہیں۔ یہ پہلے آئیں ذرا امام کا فرمان پڑھیں اور دیکھیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ 5 جو ہے وہ شرطیں ہونی چاہیے، پھر آپ کی دوستی مخلص دوستی ہوگی۔ اگر یہ 5 شرطیں نہیں ہیں تو کوئی مخلص دوستی نہیں ہے، یہ مفاد کی دوستی ہے، یہ غرض کی دوستی ہے، یہ جو ہے بدنیتی کی دوستی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں، جو اگر کسی دوست کو مال و دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، تو اس کو دوسرے اپنے دوست کو اس میں حصہ دار بنائے، اس میں اس کو حصہ دار بنائے، اس کا مخلص تب ہے۔ فرمایا چوتھی شرط یہ ہے، چوتھی شرط سنیں گے، جو چیز دوست کے بس میں ہو، جو کسی ایک دوست کے بس میں کوئی چیز ہو تو وہ چیز مطالبہ کیے بغیر اپنے دوست کو دے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ضرورت ایسی پڑ گئی ہے جس کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں ہے اور اس کی اشد ضرورت ہے، اگر وہ اس کا کام نہ ہوا تو اس کی زندگی مثلا خراب ہو جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی یا اس پہ بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، تو پھر کیا چیزیں چاہیے کہ اس دوست کو چاہیے کہ دوسرا دوست اس کو فوراً وہ چیز مہیا کرے۔ وہ مانگے یا نہ مانگے بلکہ اس کے مانگنے سے پہلے اسے دے دے، تو یہ مخلصانہ دوستی کی مثال ہے کہ وہ مخلص دوست ہے۔ 5ویں یہ ہے، 5ویں آخری اور 5ویں شرط دوستی کی یہ ہے کہ دوست مصائب کے وقت اپنے دوست کو تنہا نہ چھوڑیں۔ جب ایک دوست پہ مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، وہ گھر جائے، تو پھر اگر مخلص دوست ہوگا تو وہ کبھی پریشانیوں میں نہیں چھوڑے گا، غموں میں نہیں چھوڑے گا، دکھوں میں نہیں چھوڑے گا، کبھی چھوڑ کر نہیں بھاگے گا، اگر وہ اس کا مخلص دوست ہے تو۔ اگر مخلص دوست ہے تو کبھی اپنے دوست کو تنہا چھوڑ کر نہیں بھاگے گا، بلکہ اس کی پریشانیوں میں، اس کی مصیبتوں میں اس کا ساتھ دے گا۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ ان چیزوں کو پورا کرے گا۔ تو یہ ہے اصل اور مخلص دوست کی شرائط۔ شرائط ہیں، اب میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، سب دیکھیں کہ ہمارے کون دوست ہے اور کون دوست نہیں ہے، یا ہم کسی کے دوست ہیں یا نہیں ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں عزیزوں۔